الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کر رہا ہوں وہ وظیفہ قرضے کے بارے میں ہے. آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہو آپ یہ وظیفہ لازمی کریں. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کا قرضہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اللہ پاک اس قرآنی وظیفے کی برکت سے غیب کے خزانوں سے آپ کا قرضہ اتاریں گے اور ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کا قرضہ اتاریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ پاک غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے. یہ وظیفہ انتہائی آسان، بابرکت، مجرب، azmooda اور قرآنی وظیفہ ہے. اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے، کیونکہ نماز فرض عین ہے اور قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. فرمایا کہ اول من یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے نماز کے بارے میں ہوگا. جب آپ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں گے تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کا جتنا بڑا قرضہ بھی ہوگا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس قرضے کا بندوبست بھی فرمائیں گے. یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے. عشاء کی نماز جب آپ مکمل طور پر ادا کر لیں تو اس کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر، کسی سے گفتگو کیے بغیر آپ قبلہ رخ ہو کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کر اپنی جگہ پر یہ وظیفہ کریں. اور اگر آپ یہ وظیفہ گھر میں آ کر کرنا چاہتے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لے آئیں، لیکن راستے میں کسی سے بات چیت نہیں کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آپ گھر میں آ جائیں اور گھر میں قبلہ رخ بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں. آپ نے یہ وظیفہ جو ہے نماز عشاء کی نماز مکمل ہونے کے بعد کرنا ہے کسی سے بات چیت کیے بغیر. وہ یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح سورت نصر کی کرنی ہے. 30ویں پارے کے اندر سورت ہے جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ پوری سورت آپ نے 3-4 لینے ہیں، مختصر سی سورت ہے. آپ نے 100 مرتبہ سورت نصر پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ قرضے کے معاملے میں میری مدد فرما. یا اللہ اس وقت میں قرضے کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، اس حالت میں یا اللہ اگر مجھے موت آ گئی تو پھر یہ میرے لیے اور زیادہ تکلیف اور مشکلات کا سبب بنے گا. تو آپ نے ان مصائب کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. یہ عمل آپ نے پورے 41 دن پابندی کے ساتھ کرنا ہے، ناغا بالکل نہیں کرنا.
ان 41 دنوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ میری محترمہ مائیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اس کا طریقہ بیان ہی ہوئی ہے، لیکن چونکہ 41 دن کرنا ہے، اگر کسی میری ماں نے اور بہن نے 10 دن کیا ہے، اس کے بعد ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، تو ان 10 دنوں کو لکھ لیں۔ جب ایام مخصوصہ گزر جائیں، اس کے بعد جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا 11واں دن ہوگا۔ اسی طرح 41 دن مکمل کریں۔ جب آپ یہ بابرکت قرآنی وظیفہ یقین کے ساتھ کریں گے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی ساتھ ساتھ کریں گے تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک یہ وظیفہ ان لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرض کی دلدل اور قرض کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں۔ اللہ پاک ان کو قرض جیسی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔